السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور ہمارے اور آپ کی زندگی میں جاننا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق قاعدہ اولیٰ میں شریک ہوا اور امام کھڑا ہو گیا تو اب وہ مسبوق کیا کرے گا، نماز کیسے مکمل کرے گا۔ مکمل تفصیلات آپ کی خدمت عرض کروں گا، امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے سمجھے کہ مسبوق کس کو کہتے ہیں۔ مسبوق اس کو کہتے ہیں جس کی چند رکعت چھوٹ گئی ہو، ایسے آدمی مسبوق کہتے ہیں، چاہے وہ 1 رکعت چھوٹی ہو، 2 رکعت چھوٹی ہو، 3 رکعت چھوٹی ہو یا 4 رکعت چھوٹی ہو۔ رکعت چھوٹنے والے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق کہتے ہیں۔ اب دوسرا نمبر ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں وہ کیا گیا، بیٹھنے گیا، یعنی جو مسبوق تھے مثال طور پر 4 رکعت ظہر کی نماز تھی، ٹھیک ہے، 4 رکعت ظہر میں امام صاحب 2 رکعت مکمل کر چکے تو قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے ہیں، اور جو مسبوق جس کے رکعت چھوٹی وضو کر مسجد داخل ہو رہا ہے، اور داخل ہونے کے بعد کیا ہے، امام صاحب شامل ہو جاتا ہے، جو ہی وہ اتحیات میں بیٹھتا ہے اسی وقت امام صاحب اٹھ جاتے ہیں، اسی وقت امام صاحب اٹھ جاتے ہیں۔ اب اس مسبوق کے لیے کیا کرنا ہے؟ اتحیات مکمل یعنی تشہد پڑھ کے اٹھنا ہے یا نہیں پڑھ کے اٹھنا ہے؟ اگر وہ نہ پڑھ کے اٹھتے ہیں تو کیا گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر وہ پڑھ لیتے ہیں اور امام صاحب کو اٹھ گئے ہیں، جو دیر ہو رہا ہے، دیر ہونے میں گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مکمل تفصیلات عرض کروں گا، امید کرتا ہوں اس ویڈیو کا آپ تمام مکمل دیکھیے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آئے گا، سوال کیا ہے اب جواب سنیے گا۔ سب سے پہلے ہم اور آپ کیا غلطی کرتے ہیں کہ امام صاحب کو جس حال میں پاتے ہیں اسی حال میں شامل نہیں ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں ہے تو ہم شامل ہو جاتے ہیں، قیام کی حالت کھڑے ہو کر ہے تو ہم اس جگہ شامل ہوتے ہیں۔ اگر امام سجدے کی حالت میں ہے یا اتحیات کی حالت میں کوئی شامل نہیں ہوتا ہے، نماز میں داخل نہیں ہوتا ہے، بولتا ہے کہ اٹھنے دو تب کہ شامل ہوں گے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، 2 چیز بتاؤں گا، یہ ہے کہ رکعت پانے کے لیے مسجد دوڑنا درست نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر آپ پہ رکعت چھوٹ جاتی ہے چھوٹنے دیں، رکعت چھوٹ جا رہی ہے تب چھوٹنے دیں، لیکن مسجد دوڑ کر رکعت پانے کے لیے، رکعت فوت نہ ہونے کے خوف سے، ڈر سے آپ مسجد دوڑ کر جا رہے ہیں، یہ پسندیدہ عمل نہیں، یہ بالکل غلط عمل ہے، ادب کے خلاف بالکل۔ مسجد میں دوڑ رہے ہیں آپ، تو اگر رکعت چھوٹ جاتی ہے تو چھوٹنے دیں، دوڑ کر رکعت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام کو جس حال میں ملے اسی حال میں شامل ہو جاؤ، جس حال میں ملے۔ اگر امام صاحب کیا ہے، آپ ایک سجدے میں امام صاحب ہیں، آپ مسجد میں داخل ہوئے، امام سے ایک پہلا والا سجدے میں ہے، اب فوراً سجدے میں چل جائے، تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر سجدے میں چل جائے۔ اگر امام صاحب ایک سجدے کے بعد جلسے میں بیٹھے ہیں، یعنی دونوں سجدے کے بیچ بیٹھے ہیں، تو ابھی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر پڑھیں اور فوراً کیا ہے، جلسے میں جگہ بیٹھ جائیں، پھر امام صاحب کے ساتھ سجدے میں شامل ہو جائیں۔ اس امام اگر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ چکے ہیں تو کیا ہے، آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے جگہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر کے تابع کھڑے ہو کر ڈائریکٹ چل جائیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ امام کو جس حال ملے گا آپ اسی حال میں شامل ہو جائیں، لیکن ہم اور آپ اس طرح نہیں کرتے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، امام صاحب کو کھڑے ہونے کے انتظار کرتے ہیں، یا امام سے رکوع میں ہوں گے تو رکوع میں جانے کے شامل ہوں گے تو ہو گئے، اور اگر نہیں ہوئے تو قیام کا انتظار کریں گے، یا امام صاحب اتحیات بیٹھیں گے تو اس کو یہ انتظار کریں گے، یا کھڑے ہو جائیں گے رکعت مکمل ہونے تب شامل ہوں گے۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے، ایک بات کلیئر ہو گئی۔ اب رہی بات مسئلہ کلیئر ہونے کے لیے کہ اب کیا کرے گا مسبوق جس کے رکعت چھوٹ گئی ہے، اب وہ اتحیات میں بیٹھ رہا ہے، یعنی قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ، امام صاحب جو قاعدہ اولیٰ ہے اس میں بیٹھ رہا ہے، بیٹھتے ہی امام صاحب کھڑے ہو جا رہے ہیں، تو یہ جو مسبوق جس کے رکعت چھوٹ گئی ہے، یا اتحیات پڑھ کے اٹھے گا یا بغیر اتحیات پڑھ کے اٹھے گا؟ اس میں 2 حال ہیں، ایک ہے کہ اگر وہ اتحیات پڑھے بغیر اٹھ جاتا ہے یہ الگ مسئلہ، اور اتحیات پڑھ کے اٹھتا ہے الگ مسئلہ ہے۔ تو اس صورت مسبوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتحیات پڑھے، اس کے بعد کیا کرے، وہ اٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدہ اولیٰ میں وہ شامل ہو گیا تو یوں مانا جائے گا یہ امام کے تابع بن گیا، اور جو ہی امام کا تابع بن گیا تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ یہ کیا کرے، اتحیات پڑھے گا۔ لیکن اگر اتحیات نہیں پڑھتا ہے، بغیر پڑھے اٹھ جاتا ہے تو یہ مکروہ ہے، سخت مکروہ ہے، یہ سخت مکروہ ہے۔ لیکن یہ جو نہیں پڑھا قاعدہ اولیٰ اتحیات نہیں پڑھا مسبوق، اس سے نماز اس کی ہو جائے گی، نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، یعنی نماز میں اگر کوئی بھی چیز نہیں پڑھتا ہے، بس صرف رکوع سجدہ کے امام صاحب کرتا ہے، اتحیات کچھ نہیں پڑھتا ہے، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن نماز میں جو ثواب زیادہ ہے، خشوع اور خضوع، یہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو خیر خلاصہ کلام یہ کہ اگر مسبوق قاعدہ اولیٰ میں شریک ہوا اور امام صاحب اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس مسبوق کے لیے ضروری ہے وہ کیا کرے گا، وہ مکمل کیا کرے، اتحیات پڑھے گا۔
اگر بغیر اتحیت پڑھے اڑ جاتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی کے درجے میں ہے اور یہ سخت گناہ ملے گا ان کو، لیکن نماز اس کی بالکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، پڑھنا اس کے لیے ضروری، کیونکہ امام کو تابع بن جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں پڑھتا ہے اس سوچ کی وجہ سے کہ اگر میں پڑھنے جاؤں گا تو امام سے حکم چل جائیں گے، اور اگر اتحیات مکمل جلدی نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ لیکن اگر آپ بیٹھے ہیں اور فوراً امام سے اٹھ رہے ہیں تو آپ پٹاپٹ اتنا تو وقت ملے گا آپ کو کہ اتحیات مکمل کے امام سے شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جان بوجھ کے اگر آپ جلد بازی کیا کر رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں، یاد رہیے مکروہ تحریمی آپ کو گناہ ملے گا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے نماز آپ کی فاسد نہیں ہوگی، نماز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بالکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو خشوع و خضوع نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام مسئلوں کو آپ اگر دینا دیکھ سکتے ہیں، فتویٰ ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91، کتاب المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 موجود ہے۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔